السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، آج کے درس میں ہم ترجمۃ القرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ قرآن کی سورۃ الاحزاب شروع کرتے ہیں۔ حزب جمع احزاب کے معنی ہیں لشکر، ٹولی، جماعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اتقی لفظ آیا ہے۔ یہ باب افتعال سے فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ معنی ہے ڈرنا۔ پھر ولا تطع اطاع یطیع سے لائے نہیں کا صیغہ ہے، لائے نہیں ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ پھر آگے علیمن حکیمہ، بہت جاننے والا اور حکمت والا۔ ترجمہ اس طرح کریں گے، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں کی بات مت مانیے اور منافقین کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ احزاب پوری کی پوری مدنی صورت ہے، اور یہ غزوہ احزاب کا اس سورہ کے اندر ذکر آیا ہے، آگے پورا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ یہ غزوہ احزاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ تھا۔ اس غزوے میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی، اور کفار و مشرکین سے یا کفار عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان مدینہ کی مدد فرمائی تھی۔ آیت کریمہ کے اندر ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں سے مراد ابو سفیان، اکرمہ اور ابو الاعور اسلمی ہیں، اور منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو نبی کہا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہا ہے۔ اس سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور اس سے آپ کی نبوت کا اعتراف ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی سے کہا ہے کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ سے ڈریے، اور کافروں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں اور منافقوں سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں غزوہ احد کے بعد کفار و مشرکین کی جانب سے ابو سفیان کی قیادت میں ایک مختصر سا وفد مدینہ آیا، اور اس نے عبداللہ بن ابی
بن سلول اور اس کے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ آپ کفار و مشرکین کے جو معبود ہیں ان پر نکیر کرنا بند کریں۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کہ آپ کافروں کی بات مت مانیے اور منافقین کی بات مت مانیے، اللہ رب العالمین سے ڈریے، اللہ رب العالمین جو ہے جاننے والا ہے اور بڑا باحکمت ہے۔ اگلی آیت ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اتباعٌ اس کا مصدر آتا ہے، یہ فعل امر ہے باب افتعال سے، واتبع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یوحا یہ مجہول کا صیغہ ہے، فعل مضارع باب افعال سے کہ وحی کرنا، اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی پیغام کا آنا، قرآن مجید کا آنا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ اور آپ پیروی کیجئے، آپ پیچھے پیچھے چلیے، ما یوحیٰ الیک جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے، من ربک آپ کے رب کی جانب سے، یعنی آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو وحی آپ کی جانب، آپ کے رب کی جانب سے آتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ رب العالمین جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر توکل کیجیے، باب تفاعل سے فعل امر کا صیغہ ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ ہی پر توکل کیجیے، اللہ ہی پر اعتماد کیجیے، اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ رب العالمین کارساز ہے بحیث اللہ، اور اللہ رب العالمین کافی ہے بحیثیت کارساز، اور اللہ رب العالمین کافی ہو جائے گا، کارساز یعنی کام بنانے والا ہو جائے گا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اس آیت کریمہ میں جوف لفظ آیا ہے، جوف کے معنی ہوتے ہیں ہر چیز کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے وہ خالی ہو، جو چیز جس چیز کا اندرونی حصہ خالی ہو اس کو جوف کہتے ہیں۔ زوج کی جمع ازواج آتی ہے، معنی ہوتے ہیں شوہر اور بیوی، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اللائی اللتی کی جمع ہے، اس میں موصول ہے۔ تظاہرون ظاہر یظاہر، تظاہرون زہار کرنا، یہ زمانہ جاہلیت میں ایک طلاق کے لیے لفظ بولا جاتا تھا، انت علیہ کظہر امی، اس کو زہار کہتے ہیں، یہ ایک قسم کی طلاق تھی زمانہ جاہلیت میں۔ ادعیاءکم، دعیٌ کی جمع ہے ادعیاء، منہ بولا بیٹا، منہ بولا بیٹا، لے پالک بھی بولتے ہیں اس کو، لے پالک۔ اس آیت میں کا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں اس آیت کا، اور اللہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں بنائے، اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے۔
وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اس نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو، تمہارے گود لیے بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری زبانی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ رب العالمین حق فرماتا ہے اور وہ راہ راست کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کسی شخص کے سینے میں، کسی شخص کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو، یعنی ماں کہہ دیتے ہو، طلاق دیتے ہو ماں کہہ کر، تو تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہاری بیویاں ہی ہیں، تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور تمہارے جو گود لیے بیٹے ہیں، لے پالک ہیں، وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہو سکتے، یا تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو جاتے۔ یہ تو صرف تمہاری اپنی باتیں ہیں، زبانی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین حق بات کہتا ہے، اللہ رب العالمین درست اور صحیح بات کہتا ہے، اور وہ راہ راست کی، جو صحیح راستہ ہوتا ہے، سیدھا راستہ ہوتا ہے، اسی کی رہنمائی کرتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، آیت من قلبین فی جوفی، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے متعلق امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا، آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا آنے والے جو احکام ہیں، اسی آیت میں جو احکام بیان کی رہے ہیں اس کے لیے بطور تمہید آیا ہے۔ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا آنے والے احکام کے لیے بطور تمہید لایا گیا ہے۔ اور صاحب محاسن التنزیل اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہ بنائے جائیں۔ اگر 2 دل بنا دیے جاتے ہیں، اور اگر دونوں دل کسی ایک ہی بات کا حکم دیتے ہیں، تو گویا کہ ایک دل فاسد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کہ 2 دل ہیں اور دونوں دل ایک ہی بات کا حکم دے رہے ہیں، تو ایک بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر دونوں دل 2 مخالف چیزوں کا حکم دیتے ہیں، تو انسان کے اندر ایک شر پیدا ہو جائے گا، ایک فساد پیدا ہو جائے گا کہ ایک ہی وقت میں 2 دل 2 مختلف چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی حکمت کے خلاف چیز تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے، اسی طرح ایک ہی انسان کی ایک ہی عورت بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک ہی آدمی کا، ایک ہی انسان، ایک ہی آدمی کا ایک ہی شخص حقیقی بیٹا بھی ہو اور منہ بولا بیٹا بھی ہو، ایسا بھی درست نہیں ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر زید بن حارثہ کے متعلق کہا گیا ہے۔ یہ مثال جو بیان کی گئی ہے، حقیقت میں زید بن حارثہ کے متعلق بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور لوگ ان کو زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد کہنے لگے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور بتا دیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اور ابتدائی اسلام میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا، اور اس کو وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ تو اس چیز سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری، مسلم اور دوسرے کئی محدثین نے روایت بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابتدائی اسلام میں زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، تو اس چیز سے روکا گیا ہے۔
آگے ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم وليس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما، کہ ادعوہم لآبائہم، تم ان کو پکارو ان کے باپوں کے ذریعے، یعنی ان کے باپوں کے ناموں کے ذریعے پکارو، یعنی لے پالک جو بیٹے ہیں، گود لیے ہوئے بیٹے ہیں، تو ان کو ان کے حقیقی باپوں کے ناموں سے ہی پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ مناسب بات ہے اور زیادہ راست باز بات ہے۔ اقسط زیادہ انصاف والی بات، ضرب یضرب سے یہ فعل آتا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے ادھر، یہ زیادہ مناسب بات ہے، زیادہ صحیح بات ہے، زیادہ انصاف والی بات ہے، زیادہ درست بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جان سکو، یعنی اگر تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، جناح مانے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جناح مانے حرج اور گناہ، تو تم پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات ہے۔ فیما اخطأتم بہ، جس کے متعلق تم اب تک خطا کر چکے ہو، ولکن ما تعمدت قلوبکم، تعمد باب تفاعل سے آتا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ فعل ماضی سے، ولکن ما تعمدت قلوبکم، ہاں اور لیکن تمہارے دل قصدن اگر کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں، قصدن کسی چیز کا ارتکاب کریں تو اس پر گناہ ہے، اس پر پکڑ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، اولا مانے افضل، زیادہ حقدار، نبی مومنوں کے زیادہ حقدار ہیں، ان کے نفسوں سے زیادہ۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی امت کی مائیں ہیں، یا صحابہ کرام کی، سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ صحابہ کرام تھے، اس کے بعد پوری امت، کہ لوگوں کی ان کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور قریبی رشتہ دار، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اولو الارحام مانے قریبی رشتہ دار، اور قریبی رشتہ دار ان میں کا بعض کا زیادہ حقدار ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں سے زیادہ اور مہاجرین سے زیادہ، یعنی قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، مومنوں سے اور مہاجرین سے اللہ کی کتاب میں۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہو، کچھ دینا چاہو، کچھ اچھا معاملہ کرنا چاہو تو الگ بات ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ مستورہ، سطر یستر مانے ہوتا ہے لکھنا، مفعول کا صیغہ ہے یہ، مستورہ مفعول، نصر ینصر سے آتا ہے، تو لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یا قرآن مجید کا بھی ترجمہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی مومنوں کے خود اپنے نفسوں سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بہت زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے، اپنے نفس سے زیادہ، خود اپنے آپ سے زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے، اور ان کے حکم کو اپنے حکم پر فوقیت دینی چاہیے، اور ان کی عزت و آبرو کی اپنی جان دے کر بھی، اگر جان دینی پڑے تو جان دے کر بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور دنیاوی اور اخروی جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دینا چاہیے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اور ان کی مائیں جو اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی
مائیں ہیں، یعنی ہمیں جو ہے ان کے ساتھ نکاح وغیرہ جو ہے ناجائز ہے، اور ان کے آمنے سامنے جانا جو ہے، ان کو نظر اٹھا کر دیکھنا وہ بھی درست نہیں ہے، لیکن ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں آپس میں، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جو وراثت کا معاملہ ہے وہ بھی آپس میں ان کے درمیانی ہوگا جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ ابتدائی اسلام میں ہجرت کی بنیاد پر اور عہد و پیمان کی بنیاد پر وراثت تقسیم کی جاتی تھی، لیکن اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ جو آپسی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے درمیان ہی وراثت تقسیم ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی دوست ہے، قریبی ہے، کسی سے انسیت ہے، اس کے ساتھ اگر ہدیہ وغیرہ اس کو دے دیں، صدقہ وغیرہ دے دیں، کوئی وصیت کر دیں تو ایک الگ بات ہے، یہ جو ہے اسلام میں جائز ہے، درست ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن جو وراثت کا معاملہ ہے وہ قریبی لوگوں میں ہی ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ بات جو ہے لوح محفوظ میں یا قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی آیات کا ترجمہ یا باقی درس جو ہے اگلی اس میں پیش کیا جائے گا نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔